بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دوا ہے بایو کیمک سائنس کی نیٹرم سلف اور بے ہوشی ہو جانا، اچانک سے بے ہوش ہو جانے کا کیس۔ یہ بھی میرے ایک ذاتی پرسنل پریکٹس کا کیس ہے جو کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑا سا مختصراً اس دوا کے بارے میں۔ جگر کے امراض میں بایو کیمک سائنس کی یہ دوا سرتاج دوا مانی جاتی ہے۔ جگر کے بہت سارے عوارض میں اس کا نام صف اول میں آتا ہے۔ جگر کے خرابی کی وجہ سے جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں عموماً یہ ان سب میں کام آتی ہیں اگر مریض واقعتاً نیٹرم سلف کا ہے، جیسے کہ ملیریائی بخار میں عموماً شوگر کے مریض میں بھی شوگر کو یہ بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو گٹھیاوی پرابلم ہے، جن کی ہڈیوں میں درد ہے، سائیکوٹک میازم کی بھی ایک بڑی دوائی ہے۔ اسی طرح جگر کی خرابی کی وجہ سے اور دیگر جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں یہ ان کی ایک بہت بڑی دوا ہے۔ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جس کے والد نے یہ شکایت کیا کہ یہ اچانک سے اگر کہیں پہ کھڑا ہو، کوئی کام کر رہا ہو یا ڈرائیونگ کر رہا ہو تو یہ اچانک سے 2 منٹ کے لیے یا 1-2 منٹ 3 منٹ کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہیں گر جاتا ہے۔ کیس ٹیکنگ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ 2 سے 2.5 مہینے پہلے بائک چلاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کچھ چھوٹے موٹے خراشیں آئی تھی لیکن سر پر ایک شدید چوٹ لگا تھا جو کہ عام لوکل ٹریٹمنٹ دے کر کے پین کلر اور تھوڑا بہت پاؤڈرین وغیرہ دے کر کے پٹی وغیرہ کچھ دن کی گئی اور یہ زخم بظاہر ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز، طلباء و طالبات آپ جانتے ہیں کہ عموماً چوٹ جو ہے، اندرونی چوٹ، وہ کلوڈنگ دے جاتا ہے، یعنی جسم کے اندر خون کا جم جانا۔ اس کے نتیجے میں یہ کلوڈنگ اگر دماغ میں ہو جائے تو دماغی امراض جنم لیتے ہیں اور آگے چل کر یہ ٹیومر کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت دیر نہیں ہوئی تھی تو والد صاحب اس کو ایک ہومیوپیتھ کے پاس لے آئے میرے پاس، تو اس کے لیے یہ بہت تو اس کے والد صاحب میرے پاس لے آئے اور یہ ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا کہ ہومیوپیتھی ان سب کیسوں کو بہت آسانی اور خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کرتی ہے۔ میں نے علاج نیٹرم سلف سے شروع کیا 6 سے، اور اس کے ساتھ ایک دوائی میں نے غالباً لیکسس کی 200 دی۔ نیٹرم سلف میں نے ایک ہفتہ دی، پھر اس کے بعد میں نے نیٹرم سلف 12x دی۔ ہم نے تقریباً 3 ہفتے یا مہینے علاج کیا اس کا۔ اس کے بعد یہ مریض نہیں آیا۔ تو جب کبھی اس کے والد صاحب سے کسی اور حوالے سے بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس بات کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اور پھر میں نے بھی مناسب نہیں سکا کہ ان کو مزید دوا کی نہ ضرورت ہے نہ ان کو فورس کیا جائے، لیکن میں نے ان سے یہ ضرور کہا کہ اس طرح کے کیس میں آپ اس وقت تک ڈی سی نہ ہوا کریں جب تک کہ آپ کو معالج ڈی سی نہ کر دے۔ تو میرے ہومیوپیتھک کے طلباء و طالبات، محترم ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک لورز، تو یہ ہے اس ہومیوپیتھک سائنس کی خوبصورتی، یہ ہے بیوٹی آف ہومیوپیتھی کہ یہ کیس اتنا بڑا ہے روایتی طریقہ علاج کے لیے کہ جس میں شاید ان کو دماغ کے آپریشن تک جانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہومیوپیتھک ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، دعا میرا یاد رکھیں۔
جزاک اللہ ڈاکٹر سید سراج۔